بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ماما اناد فرعونیین اس پر ساجے بھی کہتے ہیں جب بھی تو لاتا ہے ہمارے پاس من آیتن کوئی نشانی لیتا سہارا نہ بہا بڑے بے ایمان ہیں بھائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزہ پیش کرتے, اب حضرت موسیٰ کے سامنے کیا کہہ رہی ہے؟ ما تاتنا بہی من آیتن, جب بھی تو کوئی نشانی لاتا ہے تاکہ ہم پر جادو کرے. او بزرگو, تاکہ ہم پر جادو کرے. فما نانو لکا, یہ ذہن میرا کام تجھے مانتے نہیں ہیں. تو جو نشانیاں پیش کرتا ہے کس لیے پیش کرتا ہے؟ لتا سہارا نہ بہا, تاکہ ان نشانیوں سے ہم پہ جادو کرے, سیر کرے. اس کے دو مطلب مفسرین نے ذکر کیے. ایک مطلب یہ ہے کہ یہ بیچارے تعریف کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ تعریف. اب یہ مسئلہ ہے, اس کی مثال سنو. جو ان کی بولی میں, ان کے معاشرے میں جادو ایک عزت والا علم تھا. جیسے آپ کے معاشرے میں انگریزی تعلیم, جو پڑھا لکھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعلیم یافتہ. 10 12 14 پڑھا ہوا ڈنگور ہے, وہ کیا ہے؟ تعلیم یافتہ. کھڑا ہو کر اس کے پیشاب کرنے کا طریقہ آ گیا ہے, یہ تعلیم یافتہ ہے. پینٹ لگا لی, تعلیم یافتہ ہے. ہاں, ماں کو ممی, بہن کو سسٹر بولنے لگ گیا, اب یہ تعلیم یافتہ ہے. روشن خیال بھی ہے, پڑھ گئی. گھر کو فیملی, اس نے کہا فیملی مجھے دے دے. فیملی, ٹھیک کہا اس نے بھی, فیملی. اور یہ سارے چند لفظ انگلش کے آگے, اب یہ تعلیم یافتہ ہے. اور یہ اسی تعلیم کو کیا سمجھتے ہیں؟ ادب, عزت. آپ کو کیا ملیں گے؟ بڑا ادب کے ساتھ کہیں گے سر. سر, حالانکہ ہم سر کو گالی سمجھتی ہیں. اور یہ سکولی جب ہمیں ملتے ہیں تو جی سر, جی جی سر, سر سر. اب ہم سے کوئی پوچھے بھائی جب یہ سر کہتے ہیں ہمارے اندر کتنا غصہ ہے بھائی. پوری 12 بور ہو یا کلاشن ہو, اس کو اڑا دیا جائے شیطان کو. سر, لیکن برداشت کرنا پڑتا ہے, وہ ہماری عزت کر رہے ہوتی ہے. یا جس طرح تم پٹھان ہو, تم آ کر کے مولوی صاحب, مولوی صاحب ہمارے ہاں بہت بڑی گالی ہے. اور تم جب کسی کی عزت کرتے ہو تو آپ کہتے ہیں مولوی صاحب, مولوی صاحب, ملا صاحب, مولوی صاحب. اب ہمیں ایک دفعہ غصہ آتا ہے, پھر ہم کہتے ہیں یار اس کا عقل ہی اتنا ہے, یہ ہماری عزت کر رہا ہے, چھوڑ دو. تو یہ بھی تھا لیتا سہارانا, یہ اپنی جان عزت کر رہے تھے حضرت موسیٰ کی, کہ جادو کو کیا سمجھتے تھے؟ عزت والا فن اور عزت والا علم. اس لیے کہتے ہیں جب بھی تو کوئی نشانی لاتا ہے تو تاکہ ہم پہ جادو کرے اس کے ساتھ. اور دوسرا قول ہے کہ یہ تھے الف لام والے, بے ایمان تھے, اور تانے کے طور پہ کہہ رہے تھے, تان کے طور پہ, کہ یہ جو تم معجزے شوجزے خرق عادت معجزے بنائے پھرتا ہے نا, یہ اصل تو جادو ہے. یہ تب بھی تو ہم پر جادو کرنا چاہتا ہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ, جب ایسی سرکشی کی اللہ نے اوپر سے طوفان بھیج دیا, سیلاب. حضرت ابن عباس کہتے ہیں سخت بارشیں. اور یہ جن علاقوں میں سیلاب آئے ان سے ذرا قدر پوچھو. آ گیا طوفان بھائی کثرت الامطار المغرقہ تھی, جو غرق کرنے والی تھی, تلف کرنے والی تھی. کھیتیاں بھی گئے, پھل بھی گئے. ضحاک بن مزاحم بھی یہ کہتے ہیں. اور ابن عباس کی
ایک روایت دوسری ہے اور وہ ہے کثرت الموت، کرونا آ گیا، کثرت الموت۔ اس وقت کا کرونا کیا تھا؟ طاعون۔ طاعون یہ مرض ہے، وبا، وبائی امراض جتنی بھی ہیں اسی قسم کی ہے۔ یہ جو کرونا ہے یہ کیمیائی جنگ ہے۔ کرونے کے نام پر ایٹمی اور کیمیائی اور معیشت کی جنگ ہے، اور یہ وائرس جان بوجھ کے چھوڑا ہوا ہے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں ہے ہی نہیں، یہ ہے نہیں، ہے نہیں ہے، لیکن ہے مصنوعی۔ اور یہ یاد رکھو سائنس وائرس پیدا نہیں کر سکتی، یہ کسی جانور سے یا کسی گندی چیز سے وائرس لیبارٹری میں حاصل کر کے اس کو خاص طریقے سے پھیلایا جاتا ہے۔ اور یہ یہود، ہنود، انگریز کی ایٹمی جنگ ہے، کیمیائی جنگ۔ اور یہ تو 2019 میں کرونا آیا، لیکن یہ کرونا 2000 سے پہلے بھی انہوں نے اپنی فلموں میں دکھایا ہے، وہ پہلے کی فلمیں موجود ہیں، یہی وبائی مرض ان میں دکھائی گئی کرونا، حالانکہ یہ 2019 میں ہے۔ اور ان کے جو وہ خالص اسرائیلی کارٹون ہیں اور امریکی جو کئی سالوں کی پیشین گوئیاں کرتے ہیں، وہ پیشین گوئیاں کیا ہوتی ہیں؟ ان کا منصوبہ پہلے بنا ہوتا ہے، اس منصوبے کے مطابق جب کام کرنے کی بات آتی ہے تو وہ پیشین گوئیاں کرتے ہیں۔ فلانی بڈھی نے غیب کی خبر دی، فلانی نے، وہ ایک جولائے کی زنانی تھی، اس نے ایک دوست کے ساتھ فرار ہونے کا منصوبہ بنایا، تو صبح اپنی ماں اور باپ کے ساتھ چولہے میں بیٹھ گئی اور کہتی ہے کہ کل ایک آدمی نہیں ہوگا، پیشین گوئی کی، کل ایک آدمی، منصوبہ اپنا تھا اس کا اپنے دوست کے ساتھ جانے کا۔ تو اس نے ستاروں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کل ایک آدمی نہیں ہوگا۔ وہ رات کو نکل گئی، وہ فرار ہو گئی، تو اس کی ماں باپ صبح کہہ رہے تھے کہ وہ بھاگ تو گئی ہے لیکن تھی بہت ولیہ، ایک دن پہلے بتا گئی تھی کہ کل ایک نہیں، غیب کی خبر۔ تو یہ ایسے سب غیب کی خبریں دیتے ہیں، پیشین گوئیاں کہ آئندہ سال یوں ہونے والا ہے، پھر یوں ہونے والا ہے، پھر یوں ہونے والا ہے، اور منصوبے ان حرامیوں کے اپنے بنے ہوتی ہے کہ یوں یہ شیطانی کریں گے، یہ کریں گے۔ اس لیے یہ وبا، یہ واقعی وبا ہے، لیکن یہ وبا کون سی ہے؟ کیمیائی ہے، مصنوعی ہے، اور جان بوجھ کے دنیا کو ہائی جیک کرنے کے لیے یہ منصوبہ اور پہلا تجربہ ہے۔ اس کے بعد جنگوں کا دور شروع ہونے والا ہے۔ اس لیے آپ جو مولوی ہو تم بھی ذہن میں رکھ لو، اب دو چیزیں ہوں گی، یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہوگا یا خالص کافر بننا ہوگا، تیسرا راستہ اب کوئی بھی نہیں رہنے والا۔ دو راستے رہیں گے، یا خالص مجاہد بن کے کفار کا میدان میں مقابلہ کرنا ہوگا، یا پھر کافر بن کے رہنا ہوگا۔ تیجا راہ کی روایات کے تعارض پر تفصیلی وضاحت فرمائیں۔ بھائی ہم ڈرتے ہیں آپ لوگوں سے، بات شاس نہیں کرتے، کیونکہ آپ جیسے بحر العلوم جو ہیں، آپ کے ذہنوں میں جو گند جمع ہے اس کو نکالنا بہت مشکل ہے، اس لیے جو ضروری باتیں ان پہ میں بات کرتا ہوں، جو غیر ضروری ہیں ان پر ضرورت نہیں۔ ہاں بھائی، تو میں کیا عرض کر رہا تھا، یہ سب
مصنوعات مصنوع، اور آئندہ یہی کیمیائی جنگیں ہوں گی، فوجوں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اور اسی پر تجربیات ہو رہے ہیں ایٹمی اور کیمیائی۔ ابھی بعض امریکہ میں ساتھی ہیں، ایک انجینئر ہے، بڑا اچھا ساتھی ہے، ادھر بھی آیا تھا، اور نو مسلم ہے، نیا مباحث ہے۔ اس نے خود بتایا کہ ابھی ایک نیا وائرس وہ آ رہا ہے جس سے سارا بارود ختم ہو جائے گا، اور یہ کلاشنے بم، ایٹم، اس ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور آئندہ کی جو لڑائیاں ہیں وہ صرف ان کے منصوبے کے مطابق، جس ملک کے خلاف کرنا ہے کوئی نہ کوئی ایٹمی وائرس چھوڑو اور چپ کر کے بیٹھے رہو، اس کی خیر نہیں، نہ فوج کی ضرورت، نہ بمبوں کی، نہ کسی اور چیز کی۔ پھر یہ اس کوشش میں ہے کہ ایک ایسا چپ ہر بندے کے اندر ڈال دی جائے۔ اچھا، یہ چیزیں بھی 2000 سے پہلے ان کے منصوبے میں ہیں، اور ان کی فلموں میں وہ چیزیں موجود ہیں کہ دوسرے آدمی کا ذہن بدلنا، ایسی دوائیاں، دوائی دے کر عیسائی بنانا، یہودی بنانا، اسی طرح آگ پرست مجوسی، تو اس کو دوائی پلائی تو اس طرح کے خیالات اس پر سوار کر کے اس کے ذہنی حالت کو بدلا۔ یہ ایک پورا منصوبہ ہے کہ ایسی چپ داخل کی جائے تمام انسانوں میں کہ ان کے عقائد، نظریات یہ بدلے جا سکے، اپنی مرضی کے مطابق ان کو مذہب سے آزاد کر دیا جائے، اور دنیا کو مذہب سے نیوٹرل ہو کے رہنا چاہیے۔ اب ایسی ادویات پہ تجربے بھی جاری ہیں کہ دوائی دے کر کسی کو یہودی، کسی کو عیسائی، اور اکثر کو جو ان کا مقصد یہودیت عیسائیت بھی نہیں، ان کا مقصد ہے لا دینیت، لا مذہبیت، کہ مذہب کا خانہ ختم ہو جائے، اور مذہب کو یہ ترقی کی راہ میں آج سمجھتی ہے، اور پوری دنیا اس پہ لگی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے کاموں میں تو کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، یہ ان کی کوششیں ہیں۔ تو آنے والے سال خالص جہاد کے سال آنے والے، اب انشاءاللہ حضرت عیسیٰ کا نزول اور مہدی کی پیدائش، یہ دونوں بالکل قریب ہیں، اور قریب کا زمانہ غلبہ اسلام کا دور ہے، اور یہ جتنی پیشین گوئیاں ہیں ان پیشین گوئیوں کی پورا ہونے کا اب وقت بالکل قریب ہے۔ اس لیے جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اس کے بعد اپنے آپ کو یا خالص مسلم بنانا ہوگا، تو پھر اقامت توحید اور جہاد یہی راستہ ہے، اسلام کے حفاظت کا، ایمان کی حفاظت کا، یا پھر خالص کافر بننے کا اور طاغوتی نظام کا حصہ بننے کا اختیار کرنا ہوگا۔ تو یہ فارسلنا علیہم الطوفان، طوفان کے کتنے معنی آگے؟ دو، ایک طوفان کثرت الامطار، بڑے بارشیں، سیلاب، اور دوسرا کثرت موت، دونوں شروع ہو گئے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے جب سیلاب آتا ہے تو وبائیں پھوٹتی ہیں، اور پھر کثرت سے مرنا بھی شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں پر بھی ایسا ہوا، پہلے کثرت آئی بارشوں کی، اس میں ڈوبے، پھر تعفن پھیل گیا، گند پھیلا، اور وہی طاعون بن گیا۔ تو دونوں چیزیں مراد ہیں طوفان میں، والجراد، اور مکڑی۔ مکڑی پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہے نہیں دیکھی؟ پچھلے سال
ہمارے پنجاب کے ایریوں میں آئی. یہ ایسی مکڑی تھی کہ درختوں پہ پتا بھی نہیں چھوڑا، فصلیں بھی گئی، ہر چیز کو چٹ کر کے گئی. ہم گئے، یہاں تو نہیں تھی، ہم جب بکھر گئے وہاں پر اپنے کھیتوں کو، درختوں کو دیکھا، بالکل چٹے ہوئے تھے. کوئی چیز ہمیں خیال نہیں تھا. ہم نے پوچھا یہ کیا؟ تو کہتے ہیں مولوی ہو نا، ادھر مکڑی آئی تھی، ہر چیز کو چاٹ کے گئی. تو فرعونیوں پر آ گئی مکڑی. مفسرین لکھتے ہیں ان کی دیواروں کو بھی چاٹ لیا، اور ان کے دروازے تھے محلات کے لکڑی کے، ہر ایک کو چٹ چٹا گئی، صاف کر گئی. پھر والکمل، کمل آ گئے. کمل کا کیا معنی ہے بھائی؟ کمل کا ایک معنی ہے کھوتا، لیکن کھوتا کھرکا کون سا؟ یہ 4 ٹانگوں والا نہیں، یہ وہ کیڑا ہے جو گندم میں لگتا ہے. گندم کی بوریاں رکھ دیں تو اس کو کیا لگتا ہے؟ کیڑا. اس کو کہتے ہیں سوس. الذی یخرج من الحنطہ، گندم میں چھوٹے چھوٹے کیڑے پڑ جاتی ہیں. کمل ایک، اور اسی کی ایک قسم ہے جوئیں. گندم میں بھی کیڑا ہوتا ہے اور سر میں بھی آ جاتا ہے، اس فصل میں بھی. جوئیں، رنڈ، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں آپ، سفگ، کہ وہ جوئیں اور وہ رنڈ اور جوئیں ساری ادھر ہوتی ہے. تو ہاں بھائی، ایک دو چیزیں. اور تیسرا هو الجراد الصغار الذي لا اجنحة له، کھٹمل، کھٹمل بغیر پروں والا مچھر. وبی کالا مجاہد و اکرمہ و قتادہ. حسن سعید کہتے ہیں کمل دواب سود صغار، چھوٹے چھوٹے کالے کیڑے. عبد الرحمن بن زید بن اسلم کہتے ہیں کمل براغیث. ابن جریر کہتے ہیں کمل جمع واحدۃ کملۃ وہی دابۃ تشبہ الکمل تاکلھا الابل. چیچڑ وہ اتنے اونٹوں کے جلد میں چمٹے ہوتی ہیں. تو کمل عام ہے، یہ ساری ملتی جلتی چیزیں ہیں. امید تو ہے کہ ساری ان پہ آئی ہوں گی. وہ ان کے گندم کو کیڑا لگا ہوگا، سار میں جوئیں پڑ گئی ہوں گی. بریلویوں کی ایک دربار ہے، جوؤں والی، رنڈوں والی سرکار، جوؤں والی سرکار. کہتے ہیں حضرت پیر اقدس تھے، ان کے لمبے لمبے زلفیں تھی اور سارے مجاوروں کے سروں میں ہوتی ہیں. تو اس کے سر میں جوئیں پڑ گئی. علماء ظاہر نے اعتراض کیا، مولویوں کے علماء ظاہر، اور یہ جو صوفی حرامی ہوتے ہیں یہ علماء باطن ہیں، یہ اندر کے. تو علماء ظاہر نے ان پہ اعتراض کیا. انہیں کہا چھڑ دے. اس نے کہا جوئیں میں نے نکالنی ہے. تو اس نے جو سر کو جھٹکا دیا تو تالاب میں رینڈ گر گئے. رینڈ ان جوؤں کے مذکر کو کہتی ہے، جو وہ ککی ہوتی ہیں، اور یہ کالا سا نر ہوتا ہے چھوٹا، سنڈا جو سر میں پھرتا ہے کالا، وہ گر گیا تالاب میں. تو وہ بڑا ہونے لگا تو وہ کٹے جتنا ہو گیا. وہ تالاب کی اب بھی پوجا ہوتی ہے بے رنڈوں والی سرکار، جوؤں والی سرکار. وہاں اللہ جانے کٹے کٹے جتنے رنڈ ہیں
یا کیا ہے، یا صحیح بھینسیں وہاں چھوڑی ہوئی ہیں اور کہتے ہیں یہ حضرت کے وہ رنڈ ہیں اور جوئیں ہیں وہ. تو خیر یہ آئے تھے فرعونیوں کے پاس، تب کا انہوں نے کلین شیپ شروع کر دی. لگتا یوں ہے کلین شیپ بھی وہاں سے شروع ہو گئی کہ نیچے بھی بال نہ ہو اوپر بھی نہ ہو. بل کمل، چچڑیاں اور مینڈکیں، اتنی اتنی مینڈکیں، اتنا پورے علاقے میں مینڈکیں. شکر کرو ابھی بارشیں نہیں آ رہی، نہیں تو ایک مینڈک مسجد میں آ جائے تو سارے بھاگ جاتے ہیں. یہ جو مجاہدین میرے پاس بیٹھے ہیں، ایک مینڈک کا آنا ہے بس، پھر دیکھو محاذ سے جاتے. تو مینڈکیں آتی، فرعونی سوتے کسی کی شلوار میں، کسی کی قمیض میں، پانی پینے لگتے 5-6 چھلانگ لگا کے سیدھی گلاس میں، دودھ دوتے واپس آتے، جب اوپر سے اتارتے 10-12 مینڈکیں بھی درمیان میں خر 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 خر. تو یہ ساری مینڈکیں سالن پکاتے، تو جب اوپر سے ہٹاتے 10-12 مینڈکیں درمیان میں گانا گا رہی ہوتی. اب بیچارے پریشان، کریں کیا، ہر چیز میں مینڈکیں. یہ طوفان آ گیا، والدم، خون کا طوفان. خون کا طوفان کیسے؟ کھانا سامنے ہوتا خون و خون ہو جاتا، پانی پینے لگتے، گلاس کو منہ کے ساتھ لاتے، وہ پورا گلاس خون بن جاتا. سالن پکائی، سالن میں خون، بسترے میں سوئے ہیں، کپڑے خون سے بھرے ہوئے اور بسترا خون و خون. اب یہ بیچارے تنگ ہو گئے. یہ اللہ کا عذاب تھا. طوفان آئے، جراد آئے، کمبل، سوادے اور دم، آیات مفصلات. یہ مبادی ہیں بڑے عذاب سے پہلے، یہ تھے عذاب موت سے پہلے. جدا جدا نشانیاں، فاستکبروا، مگر پھر بھی انسان کے بچے نہیں بنے. فاستکبروا، پس تکبر کرتے رہے. وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، علت غرور، یہ تھی قوم مجرم، عادی مجرم تھے.